خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ نیا دن ہے اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ خواب حقیقتاً زندگی میں ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور خواب پورے کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے اگر وہ خواب واقعتاً ایسے ہیں جنہیں پورا کرنا ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جاگتی آنکھوں سے جو آپ خواب دیکھیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہم بندہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، وہ اسے سونے کے بعد خواب کے اندر، یعنی جو نیند میں آنے والے خواب ہیں، ان کی شکل میں بھی بعض اوقات دکھائے جاتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ دیکھتا ہے، پھر اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ انسان کے لیے کام اچھا نہیں ہوتا۔ جب وہ اچھا نہیں ہوتا تو پھر انسان کے معاملات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہونے کی جو ہے وہ سمجھے کہ ایک طرح سے معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی خواب دیکھے تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو اس کو کوشش کرنی ہے تو وہ دو کرنی ہے، تو وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ جو میں خواب دیکھ رہا ہوں کیا وہ دین اور شریعت کے مطابق ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ان کو پورا کرنے کی بھی وہ کوشش نہ کرے، اسی میں عافیت اور بہتری ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، خواب حقیقت میں بدلنے کے لیے بہت سارے انسان کو کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے خواب اچھے دیکھنے چاہیے، اور جب اچھے خواب دیکھیں تو ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور خواب ایسے دیکھیں جو شریعت کے مطابق ہوں۔ لیکن یہاں ہم جو پروگرام ہے ہمارا، اب وہ زندگی کے جو ہم سہانے خواب دیکھتے ہیں یا زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ہمارا سلسلہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو انسان کو نیند کی حالت میں خواب آتے ہیں، نیند کی حالت میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلے کئی بار ہم عرض کر چکے ہیں کہ دن میں اپنی سوچوں کو اچھا رکھیں، پاکیزہ رکھیں اور خوبصورت سوچیں بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے اچھی ہو جائیں گی اور فائدہ مند رہیں گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو جو ہے وہ ایسی چیز دیکھنی ہے تو اس سوچنا بھی اچھا ہے، دیکھنا بھی اچھا ہے اور کرنا بھی اچھا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو رات میں جو آپ دیکھیں گے وہ بھی اچھا ہوگا اور آپ کی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ تو بات ہو گئی، لیکن یہ خواب جو ہیں ان کی ابتدا اس علم کی کہاں سے ہوتی ہے، یہ ہم بہت سارے ایپیسوڈز کے اندر اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن آج ہم نے خاص طور پر بات کرنی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے خاص بات کرنی ہے ان کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خاص ان کی شہرت ہی علم تعبیر کے حوالے سے ہے، اور آپ جب جیل میں آپ کو ڈالا گیا اور جو بھی معاملہ ہوا وہ ایک الگ ہے، سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر ہے، تو آپ کے ساتھ 2 قیدی اور بھی تھے، اور وہ قیدی کون تھے؟ وہ بادشاہ کے بڑے قریب تھے، جو اس وقت کا بادشاہ مصر تھا، اس کے بڑے قریبی تھے۔ ان میں سے ایک تو بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے پانی پلایا کرتا تھا، جو مشروبات ہوتے ہیں بادشاہ، عموماً بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ لوگوں کو خاص کرتے ہیں، کھانے والا الگ ہوتا ہے، پلانے والا الگ ہوتا ہے، پکانے والا الگ ہوتا ہے، اور بہت ساری ان کی جو ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے 2 جو شخص تھے وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ مصر کا جو باورچی خانہ تھا، کچن جسے آپ کہتے ہیں، اس کا ہیڈ تھا، انچارج تھا، شیف تھا بادشاہ کا، اور جو دوسرا تھا وہ بادشاہ کو پانی پلانے والا تھا، جو اس کے مشروبات جو بھی ہوں گے اس وقت کا ساقی جسے کہتے ہیں وہ تھا۔ اب ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور یہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے ہیں، تو اس جرم اور اس الزام پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الگ جو ہے وہ معاملے کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ان دونوں کو بھی رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اس کا اظہار فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت تبلیغ دی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا اس علم کا اظہار فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر انعامات فرمائے ان کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد اپنے علم کا اظہار کیا، اور پھر آپ کے ساتھ جو بھی معاملات تھے اور جو بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو کرم نوازیاں فرمائی تھی اس کا اظہار کرتے، کوئی بیمار ہوتا اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ہمیشہ انہوں نے مدد کی، ہر حال میں مدد کی ہے۔ اب ان دونوں جوانوں نے جو آپ کے ساتھ قید تھے انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے کہ آپ کو اللہ نے بڑا شرف دیا ہے، علم بھی دیا ہے، آپ ہم سب میں نیک ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی بیماری کا پوچھنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، کوئی پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ چلے جاتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، اگر آپ اس کا علم جانتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا ہے، آپ اپنا خواب بیان کیجئے۔ تو ان میں سے جو کچن کا ہیڈ تھا، باورچی، اس نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان روٹیوں میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب یہ اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ اور جو ساقی تھا، جو بادشاہ کو مشروبات پلاتا تھا، پانی پلانے والا تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور کے 3 خوشے ہیں اور ان کو میں نچوڑ کر جو ہے اس میں سے رس نکال کر بادشاہ کو پلا رہا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بات سنی تو سننے کے بعد اب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا یہ قابل غور ہے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب بیان کیے گئے 2۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعبیر بیان کرتے، اس سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصلاح کی اور انہیں دعوت توحید دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انہیں پیغام پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، دین کی تبلیغ کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات بندوں پر ہیں ان انعامات کو گنوایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، لباس دیا، یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بیان کی۔ اب یہاں ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے، ابھی خواب کی تعبیر کیا تھی اس کی طرف بھی چلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ طرز تھا، یہ انداز تھا، یہ ہمارے لیے لائق تقلید اور قابل تقلید ہے۔ جب کوئی سوال کرے، اپنا مقصد لے کر آئے، تو انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ پہلے اگر وہ ایسے معاملات میں ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، جہاں ان کو اصلاح کی ضرورت ہے، تو وہاں ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور پہلے انہیں دین کی دعوت دینی چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انہیں دعوت توحید دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دیا، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور پھر ان کا جو مقصد تھا، جو سوال تھا، اس کا جواب دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے معاملات کے بعد فرمایا اب میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کے مطابق میں تمہیں جواب دیتا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعبیر بیان کی، تعبیر فرمائی کہ جو کچن والا تھا، جو کچن کا ہیڈ تھا، شیف تھا، اسے کہا کہ تجھے سولی چڑھا دیا جائے گا، اور یہ جو پرندے تم نے سر پر روٹی تمہارے سر پر ہے اور پرندے اسے نوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا تو پرندے تمہارے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور جو دوسرا تھا پانی پلانے والا، اس کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بیان کی کہ تمہیں رہائی مل جائے گی، اور تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ سچا یوں ہوگا کہ اس کے بدلے میں تم بادشاہ کو انگوروں کے خوشوں سے نچوڑ کر رس پلاؤ گے، اور جسے اس زمانے میں شراب کہتے تھے وہ پلاؤ گے۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دونوں چیزیں بیان فرما دیں تو فرمانے کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بیان کر دی، تو جو دوسرا تھا اس کو سولی چڑھا دیا گیا، اور جس کو آزادی ملنی تھی، اور فرمایا جو 3 خوشے ہیں اس سے مراد 3 دن ہیں، اور تم 3 دن جیل میں رہو گے، اور 3 دن کے بعد اس کو رہائی مل گئی، اور وہ جو دوسرا تھا اسے سولی چڑھا دیا گیا۔ پھر مزید بھی آگے ایک سلسلہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے اس سے نجات ملی، اور پھر جو سارے معاملات ہوئے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں جو ہمارے لیے قابل لائق اور تقلید بات تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے، کوئی اچھی بات کرے، تو پہلے جواب دینے سے پہلے اسے اصلاح کرنی چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کے جو واقعات ہیں اللہ پڑھ کر ہمیں اسے درس حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ اسد بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں خوابوں کی تعبیریں۔ اسد بھائی، ہم نے کچھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جیل کے اندر ایک سلسلہ تھا، اس میں سے ایک
چند ہم نے باتیں بیان کی کہ جو دو دوست تھے انہوں نے آپ سے خواب پوچھا تو آپ نے ان کی تعبیر بیان کی، ایک کو سولی چڑھا دیا گیا، دوسرے کو آزادی مل گئی تھی. تو کچھ خوابوں کی جو ابتدا ہوئی اس سے ہم نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے، تو مزید آپ کچھ اس میں ایڈ فرمانا چاہیں تو. اس میں ایک بڑی ہی پیاری بات تفسیر میں نے پڑھی تھی جی جی اور بڑا ہی اس سے سیکھنے کو ملا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خواب کی تعبیر بیان کی تھی وہ فوراً بیان نہیں کی، جی جی بلکہ اس میں تھوڑا آپ نے توقف فرمایا. تو کتاب میں لکھا تھا کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ لوگ آپ کی طرف مائل تھے اور لوگ آپ کی عزت اور احترام کرتے تھے، یعنی کہ جیل کے اندر جو بھی افراد تھے، صحیح ماشاء تو آپ انہیں نیکی کی دعوت دیتے رہے. اچھا ظاہر ہے جو غیر مسلم ہو اس کے لیے نیکی کی دعوت اسلام ہی ہے. جی جی ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم ہے تو اس کو نماز کی دعوت تو نہیں دی جائے گی، اسے یہی کہا جائے گا کہ آپ اللہ پر اور رسول پر عز و جل و صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. ایمان لائیں. تو اس زمانے میں جو ایمانیات کے تعلق سے جتنے بھی چیزیں تھیں تو آپ نے انہیں دعوت دی اور ایک تعداد نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، کوئی منصب دیا ہے، لوگ آپ کی طرف راغب ہیں، تو ٹھیک ہے آپ دنیاوی طور پر اس سے جو بھی فائدہ جائز طریقے سے حاصل کریں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دینی نفع، دینی منفعت، اسلام کی خدمت، اللہ کے قریب لوگوں کو کرنا، رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کو حاضر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہر انسان کا ایک درجہ کمال ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور اس طرف ہمیں رغبت رکھنی چاہیے. تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ باقاعدہ طور پر یوں کوئی اسپیچ تو نہیں کر سکتا یا میں کوئی ایسا دینی کام تو نہیں کر رہا تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص منصب ہے اللہ جسے نصیب فرمائے. لیکن آپ کا معاشرے میں جو بھی منصب ہے، جو بھی کردار ہے، جو بھی آپ کی اپروچ ہے، آپ لوگوں کو اچھی بات کہتے رہیں، دین کی بات کہتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں. اور اللہ پاک نے اگر آپ کو کوئی منصب عطا کیا ہے تو اس منصب کو دین کے لیے استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور معاشرے کو بھی ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا اس میں مزید ایک یہ بھی اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس سائل بن کر آیا ہے، جب آپ اسے اس کی اصلاح کرنے جائیں گے تو وہ آپ کی بات توجہ سے بھی سنے گا، کیونکہ اس کو اپنا جواب چاہیے. ہاں تو اب وہ اس لیے سنے گا کہ ابھی میرا جواب ملے گا، ابھی ملے گا، تو آپ کی بات وہ پوری توجہ سے سنے گا اور آپ کو اس کو سمجھانا آسان ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، ایسا. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ناظرین اب آپ کے سوالات کی جانب. ایک سب سے پہلا میسیج جو ہمارے پاس آیا ہے، بھائی ہیں کراچی سے ہی ہیں، کہہ رہے ہیں جی میں ایک گاڑی کا ڈرائیور ہوں اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے بھائی ہیں، ان کو فجر سے پہلے کا خواب ہے کہ ان کے سینے پر ایک چھپکلی ہے اور میں نے اس کو ہٹایا تو وہ میرے اس کی کھال اتر جاتی ہے اور پھر وہ میرے گلے پر آ جاتی ہے، تو میں اس کو اتار کر پھینک دیتا ہوں. تو یہ صبح کا وقت تھا، تو تھوڑا بتا دیں کہ چھپکلی والا خواب اگر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین. خواب تو اچھا نہیں ہے. جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اور جس بھائی کے تعلق سے دیکھا ہے تو یہ غور کر لیں کہ آپس میں جب یہ بات چیت کرتے ہیں تو کہیں تیسرے شخص کی جو وہاں پر موجود نہیں ہے کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسی بات اس کے بارے میں تو نہیں ہوتی جو غیبت میں یا چغلی میں شمار ہوتی ہو. صحیح. اگر ایسا معاملہ پائیں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، غیبتیں کرنے والا، چغلی کرنے والا، اس طرح کا یہ شخص ہوا کرتا ہے. تو جنہوں نے دیکھا ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پھینک دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا خواب کے آخری حصے میں. لیکن اپنے اعمال پر، اپنے روٹین پر، اپنی گفتگو، اپنے کلام پر غور کریں. اگر کہیں پر کمی بیشی پائیں تو اسے درست کریں. عام طور پر جب ہم کسی تیسرے شخص کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لحاظ ہم نہیں رکھ پاتے. عمومی مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی. صحیح. تو اگر ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کی غلطیوں سے، گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ. اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی ہے کہ میں نے خواب میں کچھ موٹی چھپکلیاں دیکھی ہیں اور کچھ باریک ہیں، اور یہ میرے شوہر کو خواب بہت بار آیا ہے اور اس کے ساتھ کالا سانپ بھی نظر آتا ہے جو پیچھے لگ جاتا ہے،
اور اس ایک بار تو اس نے میرے شوہر کو جو کام کرتے ہیں میرے شوہر کے ساتھ ان کو ڈس بھی لیا لیکن وہ بچ جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ یہ خواب نظر آتا ہے تو انہیں 2-3 کام کرنے چاہیے. ایک تو جن لوگوں کے ساتھ یہ کام کاج کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے, انٹریکشن کیسا ہے, تعلقات کیسے ہیں, اس میں اگر کوئی تلخی ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو جھگڑے کا باعث ہو سکتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. دوسرا, اپنی حفاظت کے لیے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وظائف اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر کے رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل بہتری والا معاملہ ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خیالات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں اور وہ خواب کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں. بعض اوقات کوئی دشواری یا پریشانی بھی ہوتی ہے جو خواب کی شکل میں نظر آتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال بھی کریں اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو مزید بہتر کریں. جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا یا ناظرین میں سے کسی کو آئے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کے لیے, اور دوسرا کام صدقہ ضرور کریں. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے, مصیبت کو دور کر دیتا ہے. تو راہ خدا میں خرچ کرنا اس نیت کے ساتھ یہ بہت زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ. جی کال دیجیے. میں دیکھا خواب میں میرے سامنے ایک تھالی رکھی ہوئی ہے, اس میں 2 طرح کے حلوے ہیں. ان دونوں حلووں سے میں نے ایک چمچ کھائی ہے. پھر دوسری تھالی میں بادام رکھے ہوئے تھے. چند بادام تھے چھلکوں والے اور چند بادام تھے بغیر چھلکوں والے. پہلے میں نے چھلکے والے بادام کھائے اور چمچ اٹھا کے, پھر میں نے دوسرے جو طرف پڑے ہوئے تھے بغیر چھلکے والے بادام, اس میں نے شیرہ یا شہد ڈال کر ایک بوتل میں سے شیرہ شہد ڈال کے وہ کھائے. جی اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی. ٹھیک ہے جی, سردی کا موسم ہے اور خواب بھی ڈرائی فروٹ کے دیکھ رہے ہیں آپ. نیکسٹ کال دیجیے. شہرجار اتاری دندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ایک بھائی نے خواب میں اپنی والدہ کو ان سے سیب مانگتی ہوئی دیکھا ہے. ان کی والدہ فوت ہو چکی, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال دیجیے. اب ہے کہ ہمارے گھر میں ریئل میں بھی امرود کا درخت ہے گھر میں. خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو امرود کا درخت ہے اس کے اوپر نیا پھل لگ رہا ہے, نیا پھل لگتا ہے وہ دیکھا, تو اس کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے, ایک اور کال دیجیے. یہ مجھے خواب میں چھوٹے کتے جو ہوتے ہیں وہ مجھے چمڑے ہوئے ہیں, پاؤں میں چمڑے ہوئے ہیں. اس کی یہ تعبیر بتا دیں. شکریہ. ایک اور کال دیتے ہیں. خواب اس طرح کا میری وائف نے نا, روحوں کے لیے کوئی دیگ بٹی جا رہی ہے, وہاں یہ بھی جاتی ہیں, وہاں جا کر یہ لنگر وغیرہ لیتی ہیں, واپس آتی ہیں, تو روحوں کے لیے جو ہے نا وہ دیگ بٹی جا رہی ہے, تو اس کا کیا کوئی حساب کتاب ہے؟ ٹھیک ہے جی, شامل کرتے ہیں ان سوالات کو. پہلے ہمارے کالر تھے, کہہ رہے ہیں جی 2 پلیٹس ہیں, ان میں کچھ حلوہ ہے اور تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں اس میں سے, اور کچھ پلیٹیں ان میں بادام ہیں چھلکے والے اور بغیر چھلکے والے, اس میں سے کچھ کھاتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ ہاں, جیسے آپ نے بھی ایک جملہ فرمایا کہ سردیاں ہیں اور ڈرائی فروٹ, تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, یا جس کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے وہی چیز نظر آتی ہے. بہرحال ڈرائی فروٹ دیکھنا یہ اچھی ہی علامت ہے اور نعمت ہے اللہ پاک کی, تو اچھی خبر ملنے کی دلیل ہے. اللہ پاک ان کے لیے بہتر فرمائے. ماشاء اللہ. سردی ہے, ویسے بھی گاجر کا حلوہ آج کل اور لوکی کا حلوہ تو بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں, پر اب انہوں نے کون سا کھایا یہ نہیں بتایا. بہرحال اللہ پاک رحمت والا معاملہ کرے. نیکسٹ ہمارے کالر تھے شہریار بھائی, کہہ رہے ہیں والدہ ان کی خواب کے اندر جو ہے وہ سیب مانگ رہی ہیں, وہ فوت ہو چکی ہیں. جبکہ اللہ پاک مغفرت فرمائے. جو دنیا سے چلا گیا اسے فزیکل چیز تو نہیں دی جا سکتی, البتہ ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب آپ ضرور کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فروٹس ہی صدقہ کریں, کسی ضرورت مند کو کھلائیں اس نیت کے ساتھ کہ اس پر جو ثواب ملے وہ ایصال کر دیا جائے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ایک آپشنل بات ہے. کوئی بھی نیک کام کر کے, خواہ وہ کھلانا ہو یا کوئی بھی نیک کام کوئی اور ہو, وہ کر کے فوت شدہ کو ایصال کرتے رہنا چاہیے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اسے دعاؤں میں کم یاد رکھا جا رہا ہے یا ایصال ثواب نہیں کیا جا رہا, تو اس طرح فوت شدہ کا خواب میں آنا یہ رہتا ہے. اور وہ ایک انڈیکیشن سمجھ لیں, ایک اشارہ سمجھ لیں, وہ خواب میں آ کر اپنی کوئی ضرورت بیان کر رہا ہے. لیکن جو دنیا سے چلا گیا اس کی ضرورت کیا ہے, وہ دعا ہے, ثواب ہے, نیکیاں ہیں جو اس تک پہنچے. تو ظاہر ہے اب اس نے وہاں پہ کھانا پینا تو ہے نہیں دنیاوی چیزوں کا, تو ان کے لیے آپ کریں. اور خاص طور پر والدہ کا انہوں نے تذکرہ کیا, تو ماں باپ کا حق عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اولاد کو چاہیے کہ زندگی میں بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہوں
تو بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اس کا فائدہ فوت شدہ کو تو پہنچے گا, خود دعا کرنے والے کو بہت پہنچے گا. سبحان اللہ. چلیں اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگ فرماتے ہیں اچھا شاگرد یعنی بہترین شاگرد, بہترین مرید اور بہترین اولاد وہ ہے کہ جس کا مال والدین پر خرچ ہو, اور استاد شاگرد وہ ہے جس کا مال استاد پر خرچ ہو, اور بہترین مرید وہ ہے جس کا مال پیر پر خرچ ہو. تو والدین کی خدمت کرنا واقعتاً بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. چلے جائیں تو ان کے لیے صالح ثواب کریں, اور یہ بہترین ان کے لیے تحفہ ہے. نیکسٹ ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے ان کے گھر میں بھی امرود کا درخت ہے اور امرود کے درخت پر تازہ پھل لگے ہوئے ہیں. اگر پکے ہوئے ہیں, تازہ ہیں, اچھے ہیں تو اس کا دیکھنا اچھا ہے, خوشخبری کی علامت ہے, اچھا خواب ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اچھا جی, نیکسٹ کالر تھے, کہہ رہے جی چھوٹے چھوٹے کتے ہیں ان کے پاؤں میں چمٹے ہوئے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کتے کا دیکھنا یہ کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تو یہ پازیٹیو سائن ہے, کوئی ایسا نقصان والا معاملہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اطراف میں لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کو مزید بہتر کریں. ٹھیک, اگر کہیں پر کوئی جھگڑے کی صورت ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو نقصان کی طرف لے جا سکتا ہے تو کانشیس رہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں. ٹھیک, تو اس طرح کے جانور جو کاٹتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں, ان کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھا جائے تو سب سے پہلے دعا کریں, پھر اسباب کے اعتبار سے بھی ضرور غور و فکر کریں اور اپنے ماحول کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت فرمائے اور اچھی اور خیر والی سوچیں اللہ ہم سے سب کو نصیب فرمائے. نیکسٹ ہمارے کالر تھے, کہہ رہے جی ان کی زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ روحیں ہیں ان میں دیگ جو ہے وہ بانٹی جا رہی ہے اور یہ وہاں جاتی ہیں لینے کے لیے بھی اور لے کر بھی آتی ہیں. ہاں, منتشر سا ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, بس اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے انہوں نے کہا کہ روحوں کو دیگ بانٹی جا رہی ہے اور آ رہی ہے, تو اسی طرح بعد مردوں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں عجیب ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اس کا ہماری سوچوں پر کتنا ہے کہ دن میں کیا کیا سوچتے ہیں, یا کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, یا جیسے کسی کے بارے میں خواب آئے تو دن میں بیٹھ کر اسی کے بارے میں سارا دن بات کرتے رہیں گے, تو ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں جی, خوابوں کی ایک پوری قسم ہے, ایک تعداد کہہ لیں کہ جس کا تعلق ہمارے خیالات سے, ہماری سوچوں سے ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا, ٹھیک, تو ہم جس سے ملتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں, جس چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں. اچھا, اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ایگزیکٹ جو چیز آپ نے سوچی وہی آپ کو خواب میں نظر آئی, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, ہر دفعہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں. بعض اوقات سمبلز ہوتے ہیں, نشانیاں ہوتی ہیں, علامات ہوتی ہیں. یعنی جو سوچ ہے وہ ایگزیکٹ تو آپ کو نظر نہیں آئے گی, لیکن وہ کسی اور چیز کی شکل میں علامت کے طور پر آپ کو دکھائی جائے گی. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, وہ منصب کے بارے میں, کسی بڑے شخص کے بارے میں, کسی بادشاہ کے بارے میں, کسی صاحب منصب کے بارے میں سوچتا ہے. تو اب اس کو کوئی بادشاہ تو نظر نہیں آیا خواب میں, لیکن اسے سمندر نظر آیا, بہت بڑا دریا نظر آیا. ٹھیک, تو اب اس کی جو علامت ہے وہ بادشاہت ہے, وہ منصب ہے, وہ بڑا آدمی ہے, وہ طاقتور ہے, وہ جنگجو ہے. صحیح. تو اب سوچا تو اس نے بادشاہ کے بارے میں تھا, لیکن خواب میں اس کو دریا نظر آیا, اس کو سمندر نظر آیا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز سوچ رہا تھا وہ علامت اور اشارے کے طور پر اس کو کسی اور شکل کے اندر دکھائی گئی. ٹھیک. تو یہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے بعض اوقات ناظرین کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ یار ہم تو یہ سوچ رہے تھے یہ خواب ہے, لیکن اس کی تعبیر بالکل الگ ہو گئی. صحیح. تو وہ علامت ہوتی ہے. اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک علم میں وہ ضروری نہیں. تو بعض اوقات جو ہم سوچتے ہیں سیم وہی چیز نظر آئے گی, اور بعض اوقات جو ہم سوچتے ہیں تو ظاہری طور پر وہ چیز نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی سمبولک ویلیو ہے, اشارہ ہے, کنایہ ہے, تو اس کو پھر غور کر کے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اچھا, ایک ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پر جاب کرنا چاہ رہا تھا کسی کمپنی میں, لیکن میں جس شعبے میں جانا چاہ رہا تھا ڈپارٹمنٹ میں, اس کی جگہ مجھے اس سے بہتر سیلری والے ڈپارٹمنٹ میں آفر ہوئی, اور میں نے ہاں بھی کر دی, اور اچانک سب کچھ ہوا. لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ کہیں ہم جا رہے ہیں اور سفر کے لیے سیٹس نہیں مل رہی گاڑی کی, اور مجھے سب سے آگے سیٹ مل جاتی ہے, لیکن پھر کچھ سفر گزرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ
سب جو ہے وہ اسٹیشن پر کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے اور باقی سب چلے جاتے ہیں. تو میں بہت پریشان ہوں کہ میرے لیے کیا ہے. اب یہ ہے تو واقعی تھوڑا دکھنے میں پریشانی. ایسی چیزوں میں نا خوابوں پہ نہیں اعتبار کرنا چاہیے. صحیح. یعنی اس طرح اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ ظاہری اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. کمپنی ہے یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں صحیح. یا جہاں پر آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو آفر ہے. تو جو بھی ظاہری طور پر اسباب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو دیکھ کر جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ فیصلہ کر لیں. ٹھیک. ان دنوں اگر کوئی اس طرح کا خواب آ جائے تو اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات پر آپ توکل رکھیں. ظاہر ہر انسان اپنے لیے بہتر ہی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ اپنی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو اسباب پہ غور کر کے ٹھیک. ہاں اس میں یہ ضرور ہے دعا کر لیں, صلاۃ الحاجات پڑھ لیں, کچھ صدقہ کر دیں تاکہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہو. ٹھیک. باقی اب اس طرح کا خواب انہوں نے بیان کیا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ نہ فیصلہ تبدیل کریں ٹھیک اور نہ ہی پریشان ہوں. صحیح. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ کر لیا, اب کچھ عرصے کے بعد وہاں پر کچھ آزمائش ہوئی تو اب انسان گھلتا رہتا ہے, پریشان ہوتا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں وہ جو خواب آیا تھا اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. صحیح. تو اس طرح کے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. وی شوڈ بی کانفیڈنٹ. آپ اعتماد کے ساتھ ظاہری اسباب کو دیکھ کر جب آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. اور اس میں جو ہمیں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کام کا عزم کر لے ٹھیک ہے اور اس کا فیصلہ کر لے تو پھر اللہ پر توکل رکھے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات پر توکل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کسی شک سے شبہ سے بالاتر ہو جاتے ہیں. اب میں نے جو کرنا تھا, جو بھی اسباب اختیار کرنے تھے وہ میں نے کر لیے, اب جو اس کا اچھا فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے مجھے امید ہے مجھے ملے گا. ٹھیک. مسلمان کو اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. چلے جی, اللہ پاک رحمت فرمائے. اور اچھی اصلاح بھی ہو گئی اس میں کہ کنفیوز نہیں ہو جانا چاہیے. بعض اوقات ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں لیکن آپ اگر سچے دل سے اور لگن کے ساتھ ہیں اور آپ کو بھی ہے تو آپ ظاہری اسباب جو ہیں ان پر غور کرتے ہوئے اپنا کام کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ پاک ضرور آسانی فرمانے والا ہے. کچھ کالز بھی ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی. میری مما نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں بلی نے بچے دیے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ اس کی تعبیر بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال دیجئے. دربار کے اندر دعا مانگ رہا ہوں, میرے نا پاؤں کے اندر سانپ نظر آیا مجھے, اس کی تعبیر بتا دیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال. مجھے خواب ہے مجھے ایک سانپ نے گھیرا ہوا ہے نا, بہت بڑا سانپ ہوتا ہے, وہ مجھے گھیر کے رکھتا ہے, کھانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک کتا آتا ہے نا, وہ کتا سانپ کو نا مار دیتا ہے اور ایک دو دن کے بعد وہی کتا آ کر نا میرا ہاتھ کاٹتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے ہمارے کالر تھے, کوئی بچے ہیں چھوٹے سے, کہہ رہے ہیں جی مما نے خواب دیکھا ہے کہ بلی ہے اس نے بچے دیے ہوئے. کچھ خاص نہیں ہے, نارملی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. گھروں میں بھی پالی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں جی, بعض اوقات پالی ہوتی ہے, بعض اوقات گلی میں, بڑے گھروں میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو بس پریشان نہ ہوں, اس کی طرف توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر تھے ہمارے بھائی, کہہ رہے ہیں کسی مزار پر یہ دعا مانگ رہے ہیں اور کوئی سانپ ہوتا ہے اور وہ ان کے پاؤں وغیرہ جو ہے وہاں پہ لپٹ جاتا ہے. قریبی کوئی رشتہ دار اگر کسی آزمائش میں ہیں تو ان کی مدد کریں. ٹھیک. اور اگر کسی کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں تو وہ بہتر کریں. بقیہ یہ ہے کہ مزار پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ مبارک ہے. اگر واقعی وہ مزار شریف آپ کے قریب ہے تو وہاں جا کر دعا کر لیں. قرب بزرگ جو ہوتا ہے وہ بڑا بابرکت ہوتا ہے. بزرگوں کے قریب جا کر اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ان کے قرب کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو اگر مزار شریف جسے آپ نے خواب میں دیکھا وہاں جہاں ممکن ہو تو جا کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں. انشاءاللہ الکریم. اچھا جی, اگلے ہمارے کالر سے کہہ رہے جی یہ سانپ کے متعلق یہ سانپ نے انہیں گھرا ہوا ہے اور ایک کتا آتا ہے وہ سانپ کو مار دیتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہی کتا میرا ہاتھ کاٹ لیتا ہے. آزمائش ہے, کچھ صدقہ کریں اور اپنے کاموں کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ہم لاوالی پن کا شکار ہوتے ہیں, یا بعض اوقات کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے. تو انشاءاللہ توجہ کریں گے تو اللہ پاک آسانی فرمائے گا.
ٹھیک ہے جی، کچھ میسیجز ہیں انہیں شامل کرتے ہیں ضرور. کہہ رہے جی خواب دیکھا انہوں نے، خواب میں پنک رنگ کا گلاب کا پھول دیکھا ہے جو اپنے پودے پر بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کی تعبیر بیان کر دیجئے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ گلاب کا دیکھنا اچھا ہے، نعمت کی علامت ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور ولادت کا سلسلہ ہے اس کے گھر میں تو اللہ پاک بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا. ٹھیک. اچھا خواب ہے، مبارک ہے، نعمت ملنے کی، خوشخبری ملنے کی علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو چونکہ اچھا خواب اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے. جب بھی کوئی نعمت ملے چاہے کسی بھی انداز میں ہو تو اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں گھر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہوں اور میرے کچھ جاننے والے ہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے وہ کون ہے، لیکن جیسے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے وہ میرے ریلیٹیو ہیں، اور ایک بلیک کلر کا سانپ آتا ہے جو میرے اوپر کبھی پاؤں پر اور کبھی پیٹ پر آتا ہے. مجھے کچھ نہیں کہتا لیکن ان کو ڈس لیتا ہے. تو برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں. جن کے لیے انہوں نے دیکھا ہے کہ اسے سامنے ڈسا ہے، اگر وہ کسی مشکل میں ہیں اور خواب دیکھنے والے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک. اور اگر ان کے لیے کوئی آزمائش ہو تو اس کے لیے ضرور کوشش کریں اور ان کے لیے دعا کریں. بعض اوقات ہم کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں یا کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ چھوڑو یار، اس کا مسئلہ ہے نا، وہ خود دیکھ لے گا. ٹھیک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اسے کوئی آپ نصیحت کر سکتے ہیں، کسی مشکل میں ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں، صحیح، تو یہ اخلاقی طور پر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ یہ ضرور کریں. انشاءاللہ اس کے لیے تو مفید ہوگا ہی، آپ کو بھی اللہ پاک ضرور ثواب عطا فرمائے گا. تو سانپ کا ڈسنا چونکہ اچھا نہیں ہوتا، دشمن ہے، برا شخص ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو چونکہ کسی کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے تو اگر اس کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہے اور قربت ہے اور آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. ٹھیک ہے جی، بالکل مدد کرنی چاہیے. جہاں بھی آپ کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں اور آپ کرنے کی کوشش ضرور کریں. بندہ جب تک بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. تو کوشش کریں جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں. آپ کی وجہ سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں تو انعام ہے ہی ہے. اللہ پاک رحمت اور عافیت والا معاملہ کرے، خیر والا معاملہ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے کچھ میسیجز کو، کالز کو سلسلے کا حصہ بنائیں. تو آپ ہمارے ساتھ سلسلہ دیکھتے رہا کریں اور اپنے جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ہمیں دیتے رہا کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید بہتری، آپ مزید اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمارا آج کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں